نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. باب حسن الخلق، حسن خلق کا بیان. قال اللہ تعالی وانک لعلی خلق عظیم، وقال تعالی والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے بے شک آپ عظیم الشان خلق کے مالک ہیں. خطاب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اخلاق حسنہ کا بہترین نمونہ تھے. آپ کا اخلاق دنیا میں تمام انسانوں سے بہترین اخلاق تھا جس کی تعریف اللہ سبحانہ وتعالی نے بھی فرمائی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بارے میں بھی فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ میں اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ اخلاق میں سے بہترین چیزوں کی تکمیل کر دوں، ان کو پورا کر دوں. قرآن پاک کی ایک اور آیت ہے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، کہ ضبط کرنے والے ہیں غصے کو اور درگزر کرنے والے ہیں لوگوں سے. قزمہ کا معنی ہوتا ہے قزمۃ القربہ، کہ پانی کی جو مشق ہوتی ہے اس کے اوپر جو اس کا تسمہ ہوتا ہے اس کو باندھنا تاکہ پانی اس لیدر بیگ سے یا اس مشق کے اندر سے باہر نہ آئے. تو اسی طرح غصے کے وقت اپنے آپ کو ضبط کرنا، کنٹرول کرنا تاکہ انسان کے غلط جذبات جو ہیں وہ زبان پر نہ آئیں، یہ دراصل کاظمین الغیظ کا مطلب ہے. والعافین عن الناس، نہ صرف یہ کہ غصے کو دبا دیا جائے بلکہ جس وجہ سے غصہ پیدا ہوا ہے یا جو قصور یا جو سبب اس کو معاف بھی کر دیا جائے. اور معاف کرنے کے لیے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک لفظ غفرہ ہوتا ہے بخشنا اور ایک ہوتا ہے عفو، معاف کرنا. عفو کا مطلب ہوتا ہے مٹا دینا، غفرہ کا مطلب ہوتا ہے ڈھانپ دینا. آپ دیکھیں کہ اگر کسی جگہ پر داغ لگا ہو تو اس کو دور کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ اس کو ڈھانپ دیا جائے اور دوسرا یہ کہ اس کو صاف کر دیا جائے، اس کو مٹا دیا جائے. ان دونوں طریقوں میں جو بہترین طریقہ ہے وہ یہ کہ گندگی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا جائے اور بالکل ہی اس کو صاف کر دیا جائے. گویا غصے کے آنے سے پہلے جو دل کی کیفیت تھی اچھے وقت کی، اس کو واپس لوٹا دیا جائے اور برے جذبات کو زیادہ دیر تک دل میں جگہ نہ دی جائے. اس سلسلے میں جو احادیث ہیں، پہلی حدیث ہے وعن انس رضی اللہ عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس خلقا متفق علیہ. متفق علیہ حدیث یعنی بخاری اور مسلم کی روایت ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ اچھے اخلاق کے مالک تھے، اور آپ کے اس مرتبے میں کسی قسم کا شک ہو بھی کیسے سکتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں فرما رہے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. وعنه قال ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي قط أف ولا قال لشيء فعلته لما فعلته ولا لشيء لم افعله الا فعلت كذا. متفق علیہ. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمایا میں نے کسی ریشم اور دیباج کو نہیں چھوا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی مبارک سے زیادہ ملائم ہو، اور نہ میں نے ایسی خوشبو سونگھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سے زیادہ پیاری ہو، کیونکہ آپ طہارت اور پاکیزگی کا بہترین نمونہ تھے. مسواک ہی کے بارے میں یعنی منہ کی صفائی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین تو الگ، خود آپ کا جو اپنا طرز عمل تھا کہ روزے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مرتبہ مسواک کرتے تھے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم گن نہیں سکتے تھے، یعنی ان گنت مرتبہ مسواک کرتے تھے تاکہ روزہ رکھنے کے بعد انسان کے منہ سے جو ناگوار قسم کی اسمیل آتی ہے وہ دوسروں کو اذیت اور تکلیف کا سبب نہ بنے. لہذا یہاں پر آ رہا ہے کہ اور نہ میں نے ایسی خوشبو سونگی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سے زیادہ پیاری ہو، اور وہ ایسی خوشبو تھی جو حقیقی
روحانی پاکیزگی کی اور جسمانی طہارت کی وجہ سے تھی. اور اگر ایک انسان جسمانی طور پر پاکیزگی نہ اختیار کرے اور روحانی طور پر اس کے خیالات اور اس کا سوچیں جو ہیں وہ پاک نہ ہو تو خواہ بظاہر کتنے بھی پرفیوم چھڑک لیے جائیں اس سے فرق نہیں پڑتا. اور یہی وجہ ہوگی کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ جیسے مثال کے طور پر دوسرے مذاہب کے ہوتے ہیں ان کے جسم سے بھی ایک خاص قسم کی اسمیل آتی ہے. تو یہ فرق کس چیز کا ہے؟ حالانکہ انسان تو سب انسان ہیں اور صفائی سبھی کرتے ہیں، لیکن یہ فرق ہے ایمان کا. کیونکہ شرک کے بارے میں خاص طور پر فرمایا گیا کہ بتوں کی گندگی سے بچو. حالانکہ وہ جسمانی گندگی نہیں ہے لیکن اس کے اندر جو ایک روحانی ناپاکی ہے اس تصور میں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور بھی اس کی عبادت میں یا اس کے مرتبے اور مقام میں شریک ہے یا اس کی ہستی میں شریک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ ترین بات ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے 10 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی اور آپ نے مجھے کبھی اف تک نہیں کہا. جو کام میں نے کیا آپ نے کبھی نہیں کہا تو نے یہ کیوں کیا، اور جو کام میں نے نہ کیا آپ نے کبھی نہیں فرمایا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا. وعن الصعب بن جثامة رضی اللہ عنہ قال اہدیت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمارا وحشیا فرده علی فلما رأى ما في وجهي قال انا لم نرده عليك الا لأننا حرم متفق علیہ. حضرت صعب بن جثامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک وحشی گدھا پیش کیا ہدیتاً، تو آپ نے گدھا واپس کر دیا. پھر جب آپ نے میرے چہرے کے تاثرات دیکھے تو فرمایا ہم نے گدھا صرف اس لیے واپس کیا ہے کہ ہم نے احرام باندھا ہوا ہے. یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحشی گدھا، جس کو اردو میں نیل گائے بھی کہا جاتا ہے، جس کا شکار کیا جا سکتا ہے اور اس کا شکار کر کے گوشت کھایا جاتا ہے. عموماً گھروں میں یہ نہیں پالا جاتا، نہ تو یہ گدھے کی قسم کا ہوتا اور نہ گائے کی قسم کا کہ نیل گائے سے کوئی یہ تصور لے، لیکن گائے سے نسبتاً قریب تر ہوتا ہے بنسبت گدھے کے. لیکن اردو میں اس کا نام معلوم نہیں وحشی گدھا کیوں ہے. تو آپ نے گدھا واپس کر دیا، یعنی چونکہ وہ شکار کیا ہوا تھا. تو آپ نے میرے چہرے کے جب تاثرات دیکھے کہ ظاہر ہے جب کسی کا ہدیہ لوٹایا جائے تو جس نے دیا ہو اسے ناگوار محسوس ہوتا ہے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بہت بڑے نفسیات دان بھی تھے، لوگوں کے احساسات اور ان کے جذبات اور ان کی فیس ریڈنگ بھی جانتے تھے، تو چہرے کے بدلتے ہوئے تاثرات کو دیکھ کر آپ نے محسوس کر لیا. تو آپ نے فرمایا کہ ہم نے گدھا صرف اس لیے واپس کیا ہے کہ ہم نے احرام باندھا ہوا ہے، یعنی اس وقت ہم اس کو استعمال نہیں کر سکتے. تو اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ بعض حقیقی ضروریات اور مجبوریوں کی وجہ سے ہدیے کو واپس کیا بھی جا سکتا ہے، اگرچہ بلا ضرورت اس کو واپس نہیں کرنا چاہیے. وعن النواس بن سمعان رضی اللہ عنہ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن البر والإثم قال البر حسن الخلق والإثم ما حاق في صدرك وكرهت ان يطلع عليه الناس رواہ مسلم. حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی اور گناہ کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا نیکی حسن خلق کا نام ہے اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹک جائے اور تو یہ پسند نہ کرے کہ لوگوں کو اس کی اطلاع ہو. یعنی نیکی اور گناہ کا عموماً تصور ہمارے ہاں کچھ مختلف ہے، لیکن نیکی کیا چیز ہے، نیکی کس کو کہتے ہیں اور برائی کس چیز کو کہتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ نیکی حسن اخلاق کا نام ہے. اگر اخلاق اچھا نہیں تو نیکی نہیں. جس طرح کہ قرآن پاک میں بھی ایک جگہ پر آتا ہے لیس البر بان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ وملائکتہ کتبہ، اور اس کے بعد مزید آتا ہے وآت المال علی حبہ، کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں مال خرچ کرے، ذوی القربى والمساکین وابن السبیل. تو وہاں بھی یہ بتایا گیا کہ نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، یعنی صرف عبادت کر لینا یا صرف نماز پڑھ لینا یہ نیکی کا مکمل تصور نہیں ہے، بلکہ نیکی اس سے زیادہ اور بھی چیزوں کا نام ہے جس میں سر فہرست تو ایمان آتا ہے، اور ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا
جب تک کہ اس کے تقاضے پورے نہ کیے جائیں، اور ان کے تقاضوں میں ایک بڑا تقاضا یہ ہے کہ حسن اخلاق کا مظاہرہ کیا جائے۔ اور پھر فرمایا کہ گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے، اور دوسری شرط یہ اس کی کہ تم یہ بات پسند نہ کرو کہ تمہارا یہ فعل یا تمہارا یہ عمل لوگوں کو پتہ چل جائے، یعنی جس کام کو تم لوگوں سے چھپا کر کرو، یہ سوچ کر کہ لوگ دیکھیں گے تو کیا سوچیں گے کہ یہ ایک ایسا شخص ہے کہ بظاہر تو بہت اچھا بنتا ہے اور اس قسم کے غلط کام کرتا ہے، تو وہ کام تم نہ کرو۔ یہی دراصل گناہ ہے۔ یعنی گناہ کی یہ پہچان آخر کیوں رکھی گئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر خیر اور شر دونوں قوتیں رکھ دی، اور خیر اور شر کی پہچان کی قوت بھی رکھ دی۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تو ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسا میزان اور ایسا آلہ رکھ دیا کہ جو فوراً ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے باہر کے خیر اور شر کو۔ جیسے آپ دیکھیں کہ اگر فضا میں کہیں ایسا جہاز جا رہا ہو کہ جو آپ کی نگاہیں نہ دیکھ سکتی ہوں، تو وہ آلات جو ان چیزوں کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں وہ دیکھے بغیر بھی اور کوئی وجود اور جان رکھے بغیر بھی ان سب چیزوں کو اپنے اندر محفوظ کر لیتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ آپ کی آنکھیں آپ کے جسم کے اندر نہیں دیکھ سکتی، لیکن ایکس رے مشین اور الٹرا ساؤنڈ مشین جو ہے وہ آپ کے اندر تک کی چیزوں کو دیکھ لیتی ہے، کیونکہ اس میں وہ خاص قوت ہے جو آپ کے اندر، آپ کی بظاہر آنکھوں میں وہ قوت نہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو خیر اور شر رکھا، پھر اس کے اندر اتنی قوت رکھی کہ وہ خارجی شر اور خیر کو بھی پہچان لے۔ لہذا انسان جب کسی خیر سے گزرتا ہے تو اس کو بھی محسوس کر لیتا ہے اور انسان کا دل اس پہ مطمئن ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب کوئی برا کام کرنے لگتا ہے اور دل اس پہ بے چین ہوتا ہے، وہ بے چینی اسی لیے ہوتی ہے کہ اندر کی قوت باہر کے شر کو ڈیٹیکٹ کر رہی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا اخلاق کے بارے میں، وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما قال لم يكن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفحشا وكان يقول ان من خياركم احسنكم اخلاقا متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو طبعاً فحش کلام کرتے تھے، یعنی فحش کلامی کرتے تھے، نہ ہی تکلف کرتے تھے، اور فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ یعنی یہاں پر اس حدیث میں دو چیزیں بتائی گئی، ایک تو آپ کا اپنے طرز عمل اور ایک آپ کا قول۔ آپ کا طرز عمل کیا ہے کہ نہ تو آپ بےہودہ کلام کو پسند کرتے تھے، یعنی فضول اور بے بانی اور لا یعنی باتوں کو یا بے حیائی کی باتوں کو، کیونکہ فحش کا اطلاق جو ہے وہ دونوں طرح کی چیزوں پر ہوتا ہے، اور نہ ہی آپ تکلف سے کوئی ایسا کام کرتے تھے کہ جس میں کوئی برائی کا پہلو ہو۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان بھی یہ ہے کہ تم میں سب سے اچھا شخص وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہو۔ وعن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من شيء اثقل في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق وان الله يبغض الفاحش البذيء۔ حضرت ابو درداء سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بندہ مومن کے میزان میں حسن خلق سے زیادہ بھاری کوئی چیز نہیں ہوگی، اور بے شک اللہ تعالیٰ فحش گو اور بےہودہ بکنے والے سے دشمنی رکھتا ہے، نفرت کرتا ہے۔ یعنی قیامت کے دن انسان کے سارے اعمال تولے جائیں گے، نمازیں بھی تولی جائیں گی، قرآن بھی تولا جائے گا کہ کتنا پڑھا اس کو، پھر اسی طرح صدقہ خیرات اور باقی تمام چیزیں بھی، لیکن ان سب کے مقابلے میں اچھا اخلاق سب سے بھاری اور وزنی نیکی شمار ہوگا۔ اور پھر مزید جو بات فرمائی گئی، آپ دیکھیں کہ قرآن پاک جب ہم پڑھتے ہیں تو بہت سی ایسی آیات ملتی ہیں جس میں مختلف خصوصیات رکھنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت رکھتے ہیں، لیکن یہاں پر یہ بتایا گیا کہ نفرت کس سے رکھتے ہیں۔ قرآن پاک میں بعض اوقات یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں سے محبت نہیں کرتے، فلاں سے نہیں کرتے، لیکن یہاں پر بہت وضاحت سے بتا دیے گئے کہ وہ شخص جو فحش گو ہو، بے حیائی کی باتیں کرے، بےہودہ کلام کرے، اس سے اللہ تعالیٰ نفرت رکھتے۔ آپ دیکھیں کہ انسانوں میں سے بھی جو کریم النفس لوگ ہوتے ہیں ان کو اس قسم کی گفتگو اور باتیں اور بیکار چیزیں پسند نہیں آتی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جو خود خوبصورت ہے، خوبصورتی پسند کرتا ہے،
تو وہ خوبصورتی نہ صرف یہ کہ لباس میں اور جسم میں اور باقی چیزوں میں بلکہ انسان کے طرز عمل میں پائی جائے، اس کا اللہ تعالیٰ انسانوں سے مطالبہ کرتے ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما يدخل الناس الجنہ قال تقوى اللہ وحسن الخلق وسئل عن اکثر ما يدخل الناس النار قال الفم والفرج۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چیز کے متعلق پوچھا گیا جو لوگوں کو سب سے زیادہ جنت میں داخل کرے گی، یعنی جس صفت کی بنیاد پر وہ جنت میں جا سکیں گے۔ تو آپ نے فرمایا خوف خدا اور حسن خلق، یعنی تقوی اور حسن اخلاق۔ پھر آپ سے پوچھا گیا کہ کون سی چیز لوگوں کو سب سے زیادہ دوزخ میں داخل کرے گی، تو آپ نے فرمایا منہ اور شرمگاہ، کیونکہ منہ کی جہاں تک بات ہے تو اس میں یہ ہے کہ انسان ایک تو غلط کلامی سے اس جگہ پر پہنچ سکتا ہے، اور دوسرا یہ کہ منہ اور کھانے کی لذت کی وجہ سے رزق حرام جو ہے وہ انسان کو جہنم میں لے جانے کا سبب ہو سکتا ہے۔ اور دوسری طرف شرمگاہ کا بھی کہ ظاہر ہے کہ زنا وغیرہ کی طرف اشارہ ہے اس میں، کہ یہ دو گناہ ایسے ہیں کہ جو انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور کرنے والے ہیں۔ وَأَنْهُ قَالَ قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکمل المؤمنین ایمانا وَأَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومنوں میں سے کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، اور تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی عورتوں سے اچھا سلوک کرے۔ یعنی یہاں پر حسن اخلاق کے بارے میں معیار دے دیا گیا کہ اچھے اخلاق کا مظاہرہ سب سے زیادہ انسان کہاں کر سکتا ہے، یا کسی انسان کا اخلاق کہاں پر ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے، تو اس کی جگہ بتا دی گئی۔ فرمایا کہ سب ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ایمان والوں سے بھی مطالبہ کیا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ۔ تو وہ لے آؤ جو ہے وہ اس کا معنی کیا ہے کہ اخلاق کا مظاہرہ کرو، اور یہاں پر فرمایا کہ سب سے بہترین اخلاق اس کا ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے۔ لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ وہ بیویاں اچھی ہیں جو شوہر کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں، تو یہ تو انڈرسٹوڈ ہی ہے، ظاہر ہے کہ ون وے ٹریفک تو چل نہیں سکتی، کہ اگر شوہر بہت اچھے اخلاق کا مالک ہو اور بیوی ہر وقت بد اخلاقی کا مظاہرہ کرے تو جواباً پھر وہ بھی بد اخلاقی پر اتر آئے گا۔ اسی طرح اگر بیوی بہت اچھے اخلاق کی مالک ہے تو شوہر بھی اچھی طرح پیش آئے گا، اور اگر شوہر بد اخلاقی کرے گا تو بیوی کی طرف سے بھی بد اخلاقی دیکھے گا۔ تو اس لیے ایک کا ذکر کر دینا دراصل دونوں کے لیے اس میں نصیحت ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ انسان سب کے ساتھ اچھا سلوک کر لیتا ہے لیکن گھر والوں کے سامنے نہیں کر سکتا؟ وہ شاید اس لیے کہ گھر والوں سے ایکسپیکٹ زیادہ کرتا ہے، اور عموماً انسان گھر والوں سے صرف حقوق کا مطالبہ کرتا ہے، اور ہر ایک اپنا اپنا حق لینا چاہتا ہے، جبکہ دینے کی طرف توجہ کم ہوتی ہے۔ حالانکہ انسان گھر والوں کے ساتھ جب اچھا برتاؤ کرتا ہے تو جواباً اچھا ہی ملتا ہے۔ اور پھر یہ کہ انسان کو اس بات کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی اچھا کرے تو میں کروں، اور اگر کوئی نہیں کرتا تو میں بھی نہیں کرتا۔ لیکن اچھائی دراصل وہی ہے کہ اگر کوئی نہ بھی کرے تو بھی انسان کرتا رہے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان المؤمن لیدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم القائم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، مومن اپنے اچھے اخلاق سے رات کو قیام کرنے والے اور دن کو روزہ رکھنے والے کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ یعنی جیسے اگر کوئی سارا سال دن بھر روزہ رکھے اور رات بھر نمازیں پڑھے اور جتنی نیکی یا اجر اور ثواب کمائے، اتنا ثواب وہ شخص کما سکتا ہے جو اگرچہ ساری رات عبادت نہ بھی کرے لیکن لوگوں کے ساتھ حسن معاملہ سے پیش آئے۔ وعن ابی امامۃ الباہلی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا زعیم بیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا وببیت فی وسط الجنہ لمن ترک الکذب
وإن كان مازحا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس شخص کے لیے جنت کے بیرونی حصے میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں جو جھگڑا فساد ترک کر دے، خواہ وہ حق پر ہی کیوں نہ ہو، اور میں اس شخص کے لیے جنت کے درمیان میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں جو جھوٹ چھوڑ دے، خواہ مذاق ہی میں کیوں نہ ہو، اور اس شخص کے لیے جنت کے اعلی مقام پر ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں جس کے اخلاق اچھے ہوں. یعنی جنت میں بھی درجات ہیں، مختلف کمپارٹمنٹس ہیں، اور وہ کس طرح ہیں؟ لوگوں کے مراتب کے اعتبار سے، ان کے اعمال کے اعتبار سے. تو یہ ہے کہ یعنی جنت کا ایک گھر جو بیرونی حصے میں ہو، اور آپ دیکھیں کہ بعض اوقات باہر کا منظر اندر کے منظر سے زیادہ خوبصورت ہوتا ہے، اور یہ اس کے لیے ہے کہ جو جھگڑے فساد سے بچ کر رہے، یا ہو رہا ہو تو اسے ختم کرنے کی کوشش کرے، پرولونگ کرنے کی بجائے یا طول دینے کی بجائے، اگرچہ انسان حق پر ہی کیوں نہ ہو. یعنی اپنا حق مار کر یا اپنے حق سے دستبردار ہو کر انسان جھگڑا لڑائی کو ختم کر دے. اور اس شخص کے لیے جنت کے درمیان میں جو جھوٹ ترک کر دے، خواہ مذاق سے ہی کیوں نہ ہو. آپ دیکھیں کہ الحمدللہ عام طور پر جو جھوٹ ہے ان سے تو بچنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن صرف مزاح کے لیے یا کلام میں دلچسپی پیدا کرنے کے لیے عموماً اس بات کا خیال نہیں رکھا جاتا، اور پھر جب کہا جائے تو کہہ دیتے کہ میں تو مذاق کر رہی تھی. یعنی غلط بیانی کے بعد یہ ہمارا عام طور پر تکیہ کلام ہے کہ میں تو صرف مذاق کر رہی تھی، حالانکہ مذاق میں بھی جھوٹ بولنے کی ممانعت ہے. اور اس شخص کے لیے جنت کے اعلی مقام پر گھر کی ضمانت دیتا ہوں جس کے اخلاق اچھے ہوں. وعن جابر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامت احاسنکم اخلاقا وان من ابغضکم الی وابعدکم منی یوم القیامہ الثرثارون المتشدقون والمتفیہقون. قالوا یا رسول اللہ قد علمنا الثرثارون والمتشدقون فما المتفیہقون قال المتکبرون. رواہ الترمذی وقال حدیث حسن. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن تم میں سے مجھے سب سے زیادہ محبوب اور میرے زیادہ قریب بیٹھنے والے وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق اچھے ہیں، اور قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ ناپسند، سب سے زیادہ مجھ سے دور وہ لوگ ہوں گے جو زیادہ بولنے والے، باچھیں پھاڑ پھاڑ کر باتیں کرنے والے اور تکبر کرنے والے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سرسارون اور متشدقون کا مطلب تو سمجھ گئے ہیں، یہ متفیہقون کون لوگ ہیں؟ فرمایا تکبر کرنے والے. سرسار ہوتا ہے تکلفاً زیادہ باتیں کرنے والا، یعنی کثرت کلام ناپسندیدہ ہے بغیر ضرورت کے، کیونکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ جس کا کلام زیادہ ہوگا اس کی خطائیں بھی زیادہ ہوں گی. ایک فارسی کا مشہور مقولہ ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جس شخص نے گفتگو کم کی اس نے اپنے عیب و ہنر کو چھپا رکھا. تو انسان جب بولتا ہے تو ہی اس کی شخصیت کا راز کھلتا ہے کہ وہ کس کلیبر کا آدمی ہے یا کس اخلاق اور کردار کا مالک ہے، کیونکہ انسان اپنی گفتگو میں وہ سارے عیب اپنے ظاہر کر دیتا ہے جن کو وہ چاہے بتکلف چھپا کر ہی کیوں نہ رکھے. لیکن اچھی گفتگو جو ہے وہ خاموشی سے بہتر ہے. متشدق اپنے کلام کے ذریعے لوگوں پر فخر کرنے والا، یعنی خوب بول کر لوگوں کو، یعنی محفل کی زینت بننے کی کوشش کرنے والا، اور اپنے کلام کا لوگوں پر رعب طاری کرنے کے لیے منہ بھر کر بولنے والا، فصاحت کا رعب جتانے والا، یعنی بہت زیادہ لفاظی اور گفتگو کو ایسے الفاظ سے مزین کرنا کہ جس سے لوگوں پر رعب جم سکے. آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں افسوس کے ساتھ کہنا یہ پڑتا ہے کہ مذہبی طبقے کے اندر یہ چیز بہت زیادہ آ گئی کہ لوگوں کے اوپر اپنے علم کا رعب جمانے کے لیے زیادہ سے زیادہ مشکل اور زیادہ سے زیادہ خوبصورت الفاظ اور ایسی قافیہ بندی کر کے کلام کرنے کی عادت ہو گئی کہ جس سے لوگوں کی سمجھ میں اصل بات نہیں آتی. تو ہمیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے اور آسان زبان میں بات کرنی چاہیے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
بذات خود آسانی کو پسند فرمایا کرتے تھے، یعنی تن آسانی کو نہیں، امور میں آسانی کو۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ یہاں تک بھی منع فرمایا گیا ہے کہ دعا شعر کے انداز میں پڑھی جائے یا قافیہ بندی اس میں کی جائے، یعنی عاجزی کے ساتھ سمپل الفاظ میں دعا مانگنا زیادہ پسندیدہ ہے بنسبت اس کے کہ راگ کے انداز میں یا شعروں کے انداز میں۔ کیوں منع کیا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں پھر اصل روح نہیں ہوتی، انسان کی کوشش صرف شعر کا وزن پورا کرنے کی ہوتی ہے، خواہ اس سے معنی پوری طرح ادا ہوتے ہوں یا نہ ہوتے ہوں یا ضرورت سے زائد ہوں۔ ترمذی نے حضرت عبداللہ بن مبارک سے حسن خلق کی تفسیر یوں نقل کی ہے۔ حسن خلق ہے کیا؟ یعنی ہم نے اتنا پڑھا کہ حسن اخلاق کی بہت فضیلت ہے اور بہت درجہ ہے، لیکن یہ ہے کیا؟ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ حسن خلق نام ہے خندہ پیشانی کا، نیکی کو پھیلانے کا اور بدی کو روکنے کا۔ یعنی حسن خلق جو ہے لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کرنا، نیکی کی بات انہیں بتانا یعنی ان کی خیرخواہی کرنا اور برائی سے ان کو روکنا۔ آپ دیکھیں کہ جب تک آپ نیکی کی بات بتاتے رہیں تو آپ خوش اخلاق کہلائیں گے، لیکن جس دن آپ نے کسی کو برائی سے روکا تو لوگ آپ کو سب سے زیادہ بد اخلاق انسان تصور کریں گے، کیونکہ امر بالمعروف آسان تر ہے لیکن نہی عن المنکر جو ہے وہ بہت مشکل کام ہے، کیونکہ کسی کو یہ کہنا کہ آؤ یہ اچھا کام ہے یہ کر لو یا اس طرف اگرچہ مشکل ہوتا ہے لیکن نسبتاً آسان ہوتا ہے، کمپیریٹیولی آسان ہے۔ لیکن اگر کسی کو یہ کہا جائے کہ فلاں غلط کام چھوڑ دو یا غلط بات چھوڑ دو تو وہ چیز دوسرے کے لیے ناپسندیدہ ہوتی ہے۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے اور انسان کو حکمت عطا کرے تو بہت سی ایسی باتیں انسان کر سکتا ہے جو مشکل ہوں لیکن آسانی کے ساتھ، مگر اس میں مشکل یہ ہوتی ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ جب تک اپنے نفس پر اور اپنی ذات پر جبر کرنا نہ سیکھے یہ کام ہو نہیں سکتا۔